بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کی قبر انور کی زیارت کرنا ہر مسلمان کی خواہش، آرزو اور تمنا ہوتی ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالی توفیق دے دے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور پر چلا جائے، تو جب وہ وہاں سے واپس آنے لگے تو اس کی کیفیت بڑی عجیب سی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ کی ہر گلی بابرکت گلی ہے، کوئی ٹکڑا، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جو زیارت کے قابل نہ ہو۔ دل کرتا ہے کہ انسان کہیں بھی بیٹھ جائے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے، آپ کا گزر ہوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان مقامات کی قسم اٹھائی ہے بطور اعزاز کے، اس کی فضیلت کے، کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے۔ فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، کہ مجھے اس شہر کی قسم، کیونکہ آپ کے یہاں پاؤں قدم مبارک لگے ہیں۔ تو لہذا مدینہ منورہ کا ہر مقام، اسی طرح مکہ مکرمہ کہ جس مقام میں بھی آپ کو بیٹھنے کا اعزاز حاصل ہو جائے تو یہ آپ کے لیے خوش نصیبی ہے۔ اور پھر خاص کر کے مسجد نبوی، اور مسجد نبوی کی وہ جگہ، وہ منبر جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ کر کے واعظ فرمایا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کا وہ حصہ کہ جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کو، صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے، اور پھر یہ وہ مقامات ہیں جہاں جبریل امین، اللہ کا فرشتوں کے سردار، سید الملائکہ جبریل امین قرآن لے کر، اللہ کا کلام لے کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوتے۔ باب جبریل جسے کہا جاتا ہے، اللہ کا قرآن جو ہے وہ نازل ہوتا رہا، اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اس قرآن کو اپنے سینے میں اتارتے تھے۔ اور پھر ایک وہ مقام ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرہ مبارک اور منبر کے درمیان، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ منبر اور میرے گھر کے درمیان جو ٹکڑا ہے، فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور ریاض الجنہ ہے جہاں ہر مسلمان پوری کوشش کے ساتھ، پورے جذبے اور شوق کے ساتھ وہاں جا کر کے نماز ادا کرتا ہے۔ اور پھر وہ مرحلہ آتا ہے، وہ گھڑی آتی ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کر کے، اور پھر وہاں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہا ہوتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یعنی ندایہ کلمات بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہے، اور آپ کی بارگاہ میں درود بھیج رہا ہے۔ ویسی تو دنیا کے جس کونے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ درود بھیجیں گے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، خود سنتے ہیں اور
جو صحیح احادیث مقدسہ ہیں اس میں یہ ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتوں کی یہ ڈیوٹیاں ہیں کہ وہ درود لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور باقاعدگی سے بتاتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے جس سے آپ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے کہ جو خود آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور پر سامنے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر کے درود پڑھ رہا ہے اور آپ کی قبر انور اور روضہ انور کی زیارت کر رہا ہے۔ پھر ساتھ جو ہے شیخین ہیں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل اور افضل البشر بعد الانبیاء، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان دو ہستیوں کی زیارت کرتا ہے۔ جنت البقیع ہے جہاں مزارات ہیں صحابہ کے، صحابیات کے، اہل اللہ کے، نیک لوگوں کے، وہاں بھی جا کے زیارت کرتا ہے۔ تو الغرض پھر مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، ایک نماز کا ثواب جو ہے 50,000 جیسے کم و بیش جو ہے نمازوں کا ثواب مل رہا ہے۔ تو واپس آتے ہوئے جو ہے دل نہیں کرتا، عاشق رسول محب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل نہیں کرتا واپس آئے۔ پھر واضح ہے دنیاوی معاملات ہیں، آنا تو پڑتا ہے لیکن اس کی کیفیت جو ہے بڑی عجیب سی ہوتی ہے۔ تو الغرض وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کرتے ہیں۔ پھر خواہش ہوتی ہے کہ بار بار جو ہے آنا میسر ہو۔ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے مدینہ منورہ کو چھوڑنا اور وہاں سے واپس گھر آنا، کیونکہ وہ لمحات، وہ گھڑیاں کہاں میسر آئیں گی جہاں ایک نماز کا ثواب جو ہے ہزاروں نمازوں کے برابر ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر کے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کرنا، جہاں کئی صحابہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد زیارت سے مستفید ہوتے، بڑے بڑے علماء، فقہاء، ائمہ مجتہدین، اہل اللہ، ولی کامل جو حاضر ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کیا کرتے تھے۔ تو مسلمان جو ہے یقیناً اب جو بھی ہوگا وہ انسان اس طرح کا نیک صالح تو نہیں ہو سکتا، گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اور اپنے ان گناہوں کا تصور اس کے سامنے ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین ہے کہ جس ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہوں یہ میرے رسول مکرم بھی ہیں، میرے شفیع بھی ہیں، اور ان سے محبت جو ہے یقیناً میری مغفرت و بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور بڑے خوبصورت الفاظ ہیں حدیث کے، فرمایا من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضہ انور کی زیارت کر لی قیامت کے دن میں بارگاہ خداوندی میں اس کے حق میں سفارش کروں گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے لیے سفارش کرنا جو ہے میرے لیے لازم ہے۔ تو الغرض ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کو چھوڑنا، کیونکہ یہ زیارتیں بار بار تو میسر نہیں آتی، لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ باقی رہتے ہیں۔ جو شخص جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ گیا ہے، وہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہوگا تو ایسی تصور کرے گا گویا کہ میں مدینہ منورہ میں ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ انور موجود ہے اور میں آپ کے روضہ انور کی زیارت کر رہا ہوں۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔